ہندوستان میں بھی ایسی عبادت نہیں ہے، یہ تو بڑے مجاہد ہیں، سب اللہ والے ہیں، مہینہ گزارا، تراویح پڑھی، عید پڑھ کے اس انگریز کے پاس آیا، اس کا شکریہ ادا کیا۔ انگریز کہتا ہے ہم سب کچھ ہو سکتے ہیں لیکن جھوٹے نہیں ہو سکتے، سچی بات بتلاتا ہوں، یہ سب داڑھی والے نصرانی ہیں، یہ سب، تھانوی لکھتا ہے یہ سب، کہہ دو سب، یہ سب نصرانی ہے، یہ سارے نصرانی ہیں، یہ سب نصرانی ہے۔ ہم نے تنظیم بنائی ہے، ہم نے سوچا ہے مسلمانوں کو نماز روزے میں الجھا دو، اس کے مصطفیٰ کی شمع جو مسلمانوں کے دلوں میں فروزاں ہے اس کو بجھا دو، اس کو بجھا دو، یہ ہمارا منصوبہ ہے۔ ہم نے ٹیم تیار کی ہے، گلی گلی کوچے کوچے میں جائیں گے، ہر جگہ تبلیغ کریں گے، لوگوں کے دلوں میں سے اس کے مصطفیٰ نکال لیں گے۔ یہ ہے سر چشمہ انگریز کا، یہ پودا لگایا ہوا ہے انگریز کا۔ سنیے میرے بھائیوں، سب سے پہلے انگریز نے اپنے ایک پٹھو مولوی سے یہ مسئلہ لکھوایا، کتاب موجود ہے، آپ کے ملک میں موجود ہے، میں کسی پر بہتان نہیں لگا رہا، تقویت الایمان نام کی کتاب کھولو، اس میں لکھا ہے وہ اگر چاہے تو ایک حکم کن سے کروڑوں نبی محمد علیہ السلام کے برابر پیدا کر ڈالے، حضور کے برابر پیدا کر ڈالے۔ بتاؤ حضور کی نظیر ممکن ہے؟ بولو، حضور کی نظیر ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ اسی مسئلے کا رد کیا شاہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے۔ یہ کتاب 1823 میں لکھی گئی، اعلی حضرت کی پیدائش سے 33 برس پہلے کتاب لکھی گئی، تو شاہ فضل حق نے اس پہ جرا کی۔ اللہ فرماتا ہے پیارے آپ آخری نبی ہیں، آپ کہہ دو حضور، جو حضور کی مثل ہوگا تو وہ آخری بنے گا، پھر حضور آخری نہیں رہیں گے، یہ تو خدا کا جھوٹ ثابت ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم جھوٹ بول سکتے ہیں، خدا نہ بولے۔ انہوں نے دوسرا مسئلہ نکالا کہ خدا بھی جھوٹ۔ منصوبہ تھا انگریز کا کہ نقلی عیسیٰ بناؤ، کیا بناؤ؟ نقلی عیسیٰ بناؤ۔ انگریز کو پتا تھا مسلمانوں کے دلوں میں نبی کی بڑی عظمت ہے، نبی کی بڑی عظمت ہے۔ لوگ سوال کریں گے کہ نبی کا معنی ہے غیب کی خبریں دینے والا، ہمارے جو بنایا ہوا گھڑنتو نبی ہوگا، اس کے پاس تو غیب ہوگا نہیں۔ تو کہا نہ رہے بانس نہ بجے بنسری، انگریز نے اپنے پٹھوں سے لکھوایا کہ کہہ دو نبی غیب نہیں جانتا، نبی دیوار کے پیچھے نہیں جانتا، کیونکہ ہمارے نبی سے کوئی نہ پوچھے، ہمارے نبی سے کوئی سوال نہ کرے میری مٹھی میں کیا ہے، کہہ دو غیب تو بس اللہ ہی جانتا ہے، کسی کو دیتا نہیں، نہ وہبی ہے نہ عطائی ہے، کوئی نہیں ہے، بس اللہ ہی اللہ ہے۔ اور پھر سوال ہوگا کہ نبی ایک جگہ رہتے ہوئے اس کا تصرف ہوتا ہے، نبی کا غلام آصف بن برخیا پلک جھپکنے سے پہلے تخت لا سکتا ہے، یہ سوال ہوگا۔ کہہ دو میاں کوئی حاضر ناظر نہیں ہے، کوئی حاضر ناظر، کیونکہ ہمارا جو خود کاشتہ نبی ہوگا، گھرتو نبی ہوگا، اس کو تکلیف محسوس نہ ہو۔ کوئی پکارے نبی مدد کرتا ہے، کہہ دو میاں مدد کوئی نہیں کرتا۔ یہ کس لیے لکھوایا گیا کہ انگریز کے کاشتہ نبی کو، اس کے گھڑے ہوئے نبی کو تکلیف نہ ہو۔ جو نبی کا مقام اور عظمت ہمارے دلوں میں ہے، جو نبی کا مقام ہم مانتے ہیں، قادیانی دجال اس پر پورا اور جس طرح یہ کہتے ہیں عام بشر ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے میں بھی عام بشر، یہ کہتے ہیں نبی دور سے نہیں سنتا، اللہ کہتا ہے میں بھی نہیں سنتا، نبی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کہتا ہے میں بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے نانا جان ایک حکایت سنایا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے ایک مولوی نے تقریر کی، میرے بھی ہاتھ ہیں معاذ اللہ، نبی کے بھی ہاتھ ہیں، میری بھی 2 آنکھیں، نبی کی بھی 2 آنکھیں، میری بھی زبان ہے، نبی کی زبان ہے، میرے بھی بال ہیں، نبی کے بال ہیں۔ اس کا نام نانا جی فرمایا کرتے تھے ممدہ تھا۔ کیا تھا؟ ممدہ۔ تو اپنی گھر والی کے پاس آیا، کہنے لگا نورے کی ماں ذرا دیکھ میری 2 آنکھیں ہیں یا 3 ہیں؟ آنکھیں تو تیری 2 ہیں۔ اچھا کان میرے 2 ہیں یا 3 ہیں؟ اچھا نہیں کان کوئی پیچھے تو نہیں، کان نہیں 2 کان۔ اچھا ہاں زبان ہے نا؟ ہاں ہاتھ ہیں، بال ہیں، سب میں بھی کھاتا ہوں، تو معلوم ہوتا ہے میں نبی ہوں۔ یہ جرت ان مولویوں نے دلوائی جو نبی کی عظمت کو گھٹاتے ہیں۔ اگر کہا جاتا تیرے کان اور ہیں، نبی کے کان اور ہیں، تیری زبان اور ہے، نبی کی زبان اور ہے، تو ممدے کو یہ کہنے کی جرت
اس کی بیوی نے کہا خدا کا خوف کر، کیونکہ نبی خاتم النبیین ہے. اس نے کہا جی حضرت نوتی نے لکھا ہے تعزیر الناس میں، آخری نبی سمجھنا تو عوام کا خیال ہے، آخری نبی تو ہونا کہنا عوام کا خیال ہے. بالفرض بعض زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو، خاتمیت محمدی میں فرق نہیں آتا. ایک کسان تھا، دہقان تھا، دیہاتی تھا، اس گفتگو کو سن رہا تھا. اس نے کہا ذرا اس کو معراج نہ کرا دوں؟ تو کنڈی کھٹکھٹائی. حضرت جی تشریف لائی. ارے کون ہو؟ جی آپ کو معراج کرانے آیا ہوں. ممدہ کہنے لگا بیگم صاحبہ سے دیکھا فرشتہ آ گیا. دیکھا دروازہ کھول کے جھانک کے دیکھا تو گدھا کھڑا ہے، ریشل گدھا جس کی پشت پر زخمی زخم تھے. جی یہ سواری ہے آپ کی، سوار ہو جائیے. ممدہ جی سوار ہو گئے. کس پر؟ آگے گندے پانی کا گڑھا تھا. گندا پانی جانتے ہیں نا، اس شہر کا گندا پانی، گندا نالا. کہنے کہ حضور یہ آپ جیسے نبیوں کے لیے، آپ جیسے یہ حوض کوثر ہے، ذرا اس میں غوطہ لگائیے. بات یہ ہے کہ یہ وہ پانی ہے حلالی کو، جو حلال زیادہ ہے اس کو تو آتی ہے خوشبو، جو حرامی ہوتا ہے اس کو آتی ہے بدبو. جب وہ گندے پانی کے نالے میں داخل ہوئے بدبو آنے لگی، دل ہی دل میں سوچنے لگے امی سے کچھ خطا ضرور ہوئی ہے، امی سے خطا، اگر خطا نہ ہوتی تو یہ پانی میں سے بدبو نہ آتی. تو باہر نکلے. انہوں نے کہا بھائی دیکھو جناب اب حضوری کپڑے آپ کو پہناتے ہیں. کون سے حضوری کپڑے؟ یہ اتار لو. حضوری کپڑے ایسے ہیں جو حلالیوں کو تو نظر آتے ہیں لیکن حرامیوں کو کچھ بھی نہیں تھا. ننگ دھڑنگ ایک بڑے آدمی کی، امیر جگیردار سرمایہ دار کی حویلی تھی، اس میں داخل کر دیا. اب بھائی میرے تو پر جلتے ہیں، میں تو جا نہیں سکتا، آپ جائیں. اندر کہنے لگا خدا جی دیدار کرائیے. اس نے دیکھا ایک ننگ دھڑنگ آدمی کھڑا ہے، مار 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 کے ادھموا کر دیا. میری توبہ. گھر واپس آیا، بیگم نے پوچھا معراج کر رہے ہو؟ کہنے لگا خاموش خاموش، میں وہی ممدہ ہوں. گدھے پہ بٹھایا گیا، گندے پانی سے نہلایا گیا، کپڑے اتار لیے گئے اور کسی آدمی کی حویلی میں مجھے داخل کیا گیا. وہ مار پڑی کہ چھٹی کا دودھ یاد آ گیا. خدا خدا کر کے بچہ ہوں، میں توبہ کرتا ہوں. کوئی ان کو بھی معراج کرا دیتا تو ہوش آ جاتا. خیر اب نبی کس کو بنا؟ یہ ساری چنڈال چوکڑی اکٹھے تھے نبی کی عظمت کو گرانے والے. ایک ملا کے کلمے پڑھائے گئے، ایک ملا پہ درود پڑھائے. کھولو رسالہ الامداد، آپ کے پاس ہے مولانا؟ جی مل جائے گا. ہاں رسالہ الامداد میں آپ کو اس کو بچے کے پاس ہے، دیکھ لینا. بہتان میں نہیں لگا رہا، بڑی ذمہ داری سوالے عرض کر رہا ہوں. ایک ملا کا کلمہ پڑھایا گیا، ایک ملا پر درود پڑھائے گئے. انگریز نے پھر چال چلی. مرزے کا دیا، مرزا بھی انہی کی چنڈال چوکڑی میں سے تھا. تو اس نے کہا کہ جناب بات یہ ہے آپ ان میں سے نکل آئیں، آپ کو میں نبی بناتا ہوں. انگریز کو، مرزے کو انگریز نے نبی بنایا تو ان کی رائے کے چونکہ خلاف تھا، یہ اس کے پیچھے پڑ گئے، یہ مرزے کے. تو مرزائیوں نے کہا تھا، اسمبلی کے ریکارڈ کو دیکھ رہے ہیں جناب، آپ تو ہمارے بھائی ہیں، آپ کا اور ہمارا عقیدہ ایک ہے. میرے عزیز دوستو، میں گزارش کر رہا تھا کہ نبی کا بلاوا عام بلاوا جناب جابر کے بچوں کی بات کر رہا تھا، ذبح ہو گئے، اپنے آپ کو شہید کر دیا. میرے آقا تشریف لائے، آپ نے فرمایا جابر بچوں کو لاؤ. حضور وہ کھیلنے گئے ہیں، فرمایا نبی کے سامنے بیٹھے ہو. میرے آقا نے فرمایا جاؤ ان کو میرا پیغام پہنچا دو، محمد عربی بلاتے ہیں. میرے آقا نے بلایا، بچے زندہ ہو کر آ گئے. بچے زندہ ہو کر لما یحییکم، نبی کا بلاوا زندگی بخش ہوتا ہے. نبی کا بلاوا زندگی بخش ہوتا ہے. تیسرا معنی اس آیت کریمہ کا یہ ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ نبی کی دعا کو اپنی دعا کی مثل نہ سمجھو. تمہاری دعا اور ہے، نبی کی دعا. تمہاری دعا، تم دعا مانگتے ہو، میری مرضی ہے، قبول کرو میری مرضی، نہ قبول کرو میری مرضی. میرا اپنے حبیب پر اتنا کرم ہے، اس کے دعا مانگنے میں تو دیر ہوتی ہے، قبولیت میں دیر. دعا کے ایک مسئلہ سن کے بات ختم کرتا ہوں، ایک مسئلہ آپ کو سنا کے. دعا کے لیے 3 چیزیں ہیں. زبان کے بدلنے سے دعا کی تاثیر بدل جاتی ہے. میں دعا مانگوں اور بات ہے، اللہ کا ولی دعا مانگے اور بات ہے، ولی دعا مانگے اور بات ہے، نبی دعا مانگے اور بات ہے. اور پھر زمان کے بدلنے سے دعا کی تاثیر بدل جاتی ہے. منگل بدھ کے دن دعا مانگو اور بات ہے، جمعہ کے دن دعا مانگو.
باقی مہینوں میں دعا مانگو اور بات ہے، ماہ رمضان میں دعا مانگو، زمان بدل گیا، دعا کی تصویر بدل گئی. اور میرے بھائیوں، سارا ماہ رمضان دعا مانگو اور بات ہے، لیلۃ القدر کی رات دعا مانگو اور بات ہے. تیسری چیز ہے، مکان کے بدلنے سے دعا کی تصویر بدل جاتی ہے. یہاں دعا مانگو اور بات ہے، مسجد میں دعا مانگو اور بات ہے، ولی کے دربار پہ جا کر دعا مانگو اور بات ہے. اللہ تعالیٰ مقام مصطفیٰ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سپاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نبی کے دیوانوں مستانوں کی جماعت ہے، یہ ولیوں کی جماعت ہے، یہ بزرگان دین کی جماعت ہے. میرے عزیز دوستو، انبیاء علیہ السلام بھی حضور کے سپاہی ہیں، سارے صحابہ حضور کے سپاہی ہیں، آسمان کے فرشتے حضور کے سپاہی ہیں. حضرت شاہ عبد العزیز لکھتے ہیں کہ آسمان کے فرشتے بھی حضور کے سپاہی بن کر آئے، اور کہہ دو ہم سب بھی حضور کے. آپ کا سیاسی مسلک کچھ بھی ہے، آپ جہاں بھی ہیں، جس جگہ بھی ہیں، میں کچھ نہیں کہتا، لیکن اتنی گزارش کرتا ہوں، آپ جہاں بھی ہوں، نعرہ رسالت آپ کے درمیان قدر مشترک ہے. تم سپاہ مصطفیٰ کے پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیے. اگر کوئی رشدی جیسا لائن پیدا ہو تو اس کو کیفر کردار تک پہنچا دو. ایسا کرو گے؟ عظمت رسول کی خاطر قربانی دینے کے لیے جو تیار ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہم عظمت رسول کے، ہم عظمت رسول کے. میرے بھائیوں، میں جہاں بھی جاتا ہوں مجھ سے سوال ہوتا ہے کہ نیر صاحب اذان کے ساتھ، بھائی تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، اذان کے ساتھ تم صلاۃ و سلام پڑھتے ہو، اس کا کیا ثبوت ہے؟ میرے بھائیوں، فقیر نے اس کے ثبوت میں ایک کتاب لکھی ہے، احسن البیان. یہ سنت بلال ہے، اللہ والوں کی سنت ہے، قرآن سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے. سپاہ مصطفیٰ نے یہ کتاب شائع کی ہے، اس کا 2 روپے ہدیہ ہے. یہ کتاب جی اچھا اچھا. نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. میں اب اس پرچی کا جواب عطا کرتا ہوں حدیث کے ذریعے. بخاری شریف میں 2 مقامات پر. کتنے مقام پر؟ ترمذی میں 1 مقام پر، مشکات میں 1 مقام پر. میرے آقا نے دعا فرمائی، یا اللہ اللہم بارک لنا فی یمننا وفی شامنا. یا اللہ یمن میں برکت فرمائیے اور شام میں. لوگوں نے کہا حضور وفی نجدنا، نجد کے لیے بھی دعا فرمائیے. میرے آقا نے تیسری مرتبہ فرمایا، ہناک الزلازل والفتن، وہاں زلزلے ہوں گے، وہاں فتنے ہوں گے. وبہا یطلع قرن الشیطان، وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا. شیطان کا حضور جس جماعت کو، حضرات تشریف رکھیں، یہ بعد میں مل جائے گا. حضور جس کو قرن الشیطان کہیں، حضور جس کو الشیطان، قرن الشیطان کہیں، شیطان کا سینگ، کیا اس کے پیچھے آپ کی نماز ہو جائے گی؟ ہو جائے گی؟ ہو جائے گی؟ بس حضور کا فرمان کافی ہے. فَإِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ، کہ شیطان اپنے گروہ کو بلاتا ہے جہنم کی طرف. لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ. اس کے ماتحت امام مساوی لکھتے ہیں حزب الشیطان کون ہے؟ وہ نجدی کا گروہ ہے. کون ہے؟ تفسیر ساوی جلالین کا حاشیہ ہے. تو بھائی جس کو خدا حزب الشیطان کہے، رسول قرن الشیطان کہے، ہم اس کے پیچھے نماز، ہم قرن الشیطان کے پیچھے نماز. ایک حدیث آتی ہے، میرے آقا نے فرمایا کچھ امام ایسے آئیں گے، اگر ان کے فتنے سے ڈرتے ہو ان کے پیچھے پڑھ لینا، لیکن اعادہ کرنا، پھر دوبارہ لوٹانا. یہ میرے